بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الأمی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، البلاغ اکیڈمی کے اس بامقصد اور مفید ترین پروگرام میں شریک تمام حضرات کو میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور اکیڈمی والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اس ادارے کے ذریعے مجھے آپ حضرات تک پہنچنے اور اپنی معروضات پیش کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے مجھے صحیح باتیں کہنے کا موقع عطا فرمائے، جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور امت کے لیے مفید ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ حقیقت ہے کہ روز اول سے اسلام کے مخالفین کی تعداد موافقین کے مقابلے میں زیادہ رہی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ مخالفتوں کی شکلیں بدلتی چلی گئیں اور فتنوں کے انداز نئے نئے سامنے آتے گئے۔ کبھی توحید اور رسالت کے اوپر اعتراضات کیے گئے، آخرت کو ماورائے عقل قرار دیا گیا، حساب و کتاب اور جنت و جہنم کے عقیدے کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی، اور کبھی خود اسلامی تعلیمات کے اندر مین میخ نکالنے کی کوشش کی گئی اور اس پر اعتراضات کیے گئے۔ یہ سلسلہ مشرکین مکہ پھر یہود و نصارہ کی طرف سے چلتا رہا، اور علماء اسلام دلائل کی روشنی میں ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ لیکن پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب فتنہ استشراق نے جنم لیا، یعنی مغربی دنیا کے بہت سے لوگوں نے پروگرام کے تحت اسلامی علوم، اسلامی آداب، اسلامی تاریخ اور اسلامی تہذیب کا مطالعہ کیا، لیکن ان کا مقصد در حقیقت اسلام کی تعلیمات اور اس کے محاسن کو قبول کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر کیڑے نکالنا اور حلقہ بگوشان اسلام کے یقین اور ان کے ایمان کے اندر تزلزل پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ چنانچہ بہت بڑی تعداد مستشرقین کی اسلحہ سے لیس ہو کر اس معاملے میں میدان کے اندر اتری۔ عربی زبان میں اور ملک دنیا کی مقبول زبانوں میں انہوں نے بڑی اہم کتابیں تصنیف کی، لیکچر دیے۔ ان کی کتابیں آج لائبریریوں کی زینت بنی ہوئی ہیں، لیکن اس مکار قوم نے انداز ایسا اختیار کیا کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ان کے دام تزویر کا شکار ہو گئے اور ان کو اپنا ہمدرد، اپنا مصلح اور اپنا بہی خواہ سمجھ کر ان کی کتابوں کو پڑھنے لگے، اور غیر محسوس طور پر جو زہر انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اسلام اور اسلامی عقائد کے خلاف بھر رکھا تھا، اس سے لوگ متاثر ہوتے چلے گئے۔ چنانچہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے اہل اسلام بہت سے ان کے نظریات سے متاثر ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہی کی بولی بولنے لگے۔ حیرت ہوتی ہے کہ
کہ ہمارے بڑے بڑے اسکالر علامہ ڈاکٹر اقبال احمد صاحب جیسے فلسفی اور محب اسلام، وہ اپنے استاد ڈاکٹر آرنلڈ کی کتاب دی ٹیچنگ آف اسلام کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کر کے ہزاروں کی تعداد میں شائع کیا جاتا ہے، لیکن اس کتاب کو اگر کوئی تاریخ اسلام کی حقیقت سے واقف طالب علم بھی لے کر پڑھے گا تو اس کو محسوس ہوگا کہ کس طریقے سے اسلامی تعلیمات کو اس میں مسخ کیا گیا ہے۔ اسی طرح گولڈ زہر کی جو کتاب ہے اسلام سے متعلق، اس کتاب کا آغاز ہی اس جملے سے ہوتا ہے کہ مذہب اسلام جو خالصتاً جزیرہ عرب کے لیے برپا کیا گیا تھا، یعنی اس شخص نے پڑھنے والے کے ذہن کو سب سے پہلے اس طرح پراگندہ کیا ہے اور زہریلا بنایا کہ اسلام کوئی آفاقی مذہب نہیں ہے، قیامت تک کے لیے نہیں آیا ہے، سارے عالم کے لیے نہیں ہے، بلکہ خالص جزیرہ عرب کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا۔ یہ تو حالات تھے جس کی بنا پر وہ مذہب پھیل گیا اور دنیا کے لوگوں کے اندر وہ عام ہو گیا۔ جو شخص بنیادی طور پر اس نظریے کو لے کر چلے گا وہ اسلام کی آفاقیت، اس کی آفاقی تعلیم اور اس کے محاسن اور اس کی خوبیوں اور اس کے جو اثرات ہیں ان سے کہاں تک متاثر ہوگا۔ حتیٰ کہ ہمارے ملک کے اندر بڑے بڑے مورخین اور بڑے بڑے اسلامی اسکالر، ان کی جو کتابیں اسلامیات کے اوپر آئی ہیں اس میں بھی ان کے اثرات نمایاں ہو گئے۔ بنیادی طور پر مستشرقین نے اسلامی تعلیمات اور اسلامی مسلمات پہ جو حملہ کیا ہے تو عقل کو اور نیچر کو اپنی بنیاد بنا کر، یعنی جو چیز ان کی عقل کے مطابق نہ ہو وہ خلاف عقل ہے، اور اسلامی تعلیمات کے اندر وہ چیز ناقابل قبول ہے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے معجزات کا انکار کیا اور اسلام کا ایک اہم رکن جس کو جہاد اسلامی کہتے ہیں اس کے اصل فلسفے کے وہ منکر ہو گئے اور اس کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ ہمارے ہندوستان کے بڑے نامور مورخ علامہ شبلی نعمانی جیسا عالم، انہوں نے سیرت النبی جو تصنیف کی اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں جو سب سے سرفہرست سب سے پہلا غزوہ ہے جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، جس کی ایک تاریخ متعین ہے اور مسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی ان تیاریوں کا قلع کما کرنے کے لیے یہ اقدامی جہاد کیا تھا کہ تاکہ وہ تیار ہو کر مسلمانوں کے خلاف حملہ نہ کر سکے۔ انہی مستشرقین کے اعتراضات سے متاثر ہو کر شبلی صاحب نے اس کا رخ پلٹنے کی کوشش کی۔ اسی طرح سر سید احمد خان صاحب اور ان کے فلسفے کے جو لوگ قائل تھے، انہوں نے معجزات کی ایسی تشریحات شروع کر دی کہ جو خارق عادت یعنی خلاف معمول ہونے کے بالکل برعکس معمول کے مطابق چیزوں کے اندر شامل ہو جائیں اور ان کو کسی بھی طرح خلاف معمول نہ کہا جا سکے۔ یہ مرعوبیت تھی کہ جس نے مستشرقین کے پھیلائے ہوئے جال کے اندر ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو اور ہمارے لوگوں کو مبتلا کر دیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جدید دور کے اندر جاوید غامدی کا جو فتنہ پاکستان کے اندر، ان کو اگر گہرائی کے ساتھ آپ دیکھیں تو بنیاد وہی ہے کہ مغربیت سے یہ بری طرح سے متاثر ہے، عقلیت زدہ ہیں اور ہر چیز کو اپنی عقل کے اوپر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں اسلامی تعلیمات میں، اسلامی تاریخ میں 1400 سال سے بطور مسلمات کے چلی آ رہی تھی، جن پر کبھی کسی گفتگو کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، آج ان کو موضوع بحث بنایا جا رہا ہے۔ کچھ چیزوں کی تو نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک خوشحال شخص تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور وہ کہے گا کہ قرآن پاک کے اندر تو رجم موجود نہیں ہے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا تھا ایک جہاد سے واپس آنے کے بعد، اور اس میں یہ بات فرمائی تھی کہ وہ وقت آئے گا کہ لوگ انکار کریں گے کہ رجم کی سزا قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہے، حالانکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زنا کی سزا کے طور پر رجم کیا ہے، آپ کے بعد بھی کیا ہے، اور وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور پھر جو پیشین گوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں فرمائی تھی، اس کا وجود ہو گیا۔ عنایت اللہ سبحانی نام کے ایک شخص نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی جس میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ رجم کی سزا قرآن پاک کے اندر موجود رہی۔ جاوید احمد غامدی کی جو تعلیمات خلاصے کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہیں، اس میں بہت سے مسلمات کا انکار پایا جا رہا ہے۔ اس لیے اس موقع پہ مجھے دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک کا میں خطاب ہمارے علماء کرام سے ہے۔ علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان موضوعات کے اوپر ہمارے اکابر علماء کی طرف سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، گہرائی کے ساتھ ان کا مطالعہ فرمائیں۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، لیکن اور قریب آ جائیے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی حجت الاسلام ہے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی الانتباہات المفیدہ ہے، حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی کی دین و شریعت ہے، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کانزوی کی عقل اور مذہب اسلام ہے، اسی طرح ان کی ایک کتاب عقل و محاسن اسلام ہے۔ اس طرح کے رسالے متعدد رسالے اور کتابیں مطبوعہ ہو کر سامنے آ چکے ہیں۔ ابھی حال ہی میں دارالعلوم دیوبند کے شیخ العلوم اکیڈمی کی طرف سے مولانا ادریس صاحب کانزوی کی کتاب عقل اور مذہب اسلام کو ایڈٹ کرا کر مولانا عبدالحمید صاحب جو شعبہ انگریزی کے استاذ ہیں، ان کے تحقیق کے ساتھ شائع کیا گیا ہے، اور انگریزیدہ طبقہ کے لیے یہ بات باعث مسرت ہوگی کہ اس کتاب کا انگلش ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور وہ نظر ثانی کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد آ جائے گا سامنے۔ مطلب تو یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ دو طرف ان کو نظر ڈالنی ہے۔ ایک طرف معاندین اسلام مخالف لٹریچر تیار کرنے والے لوگوں کی تحریرات سے واقف ہو، اور خاص طور سے ہمارے وہ علماء و فضلاء جو انگریزی زبان کے جاننے والے ہیں، انگریزی ادب اور انگریزی لٹریچر کے اوپر ان کی نگاہ ہے، وہ ان چیزوں کو تلاش کریں، ان کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں، ان اعتراضات کو، ان اشکالات کو اور ان تشکیکات کو جاننے کی کوشش کریں، اور پھر دوسری طرف ہمارے اکابر علماء نے، ہمارے بزرگوں نے جو تصنیفات لکھی ہیں ان کو سامنے رکھیں اور ان کے جوابات تلاش کریں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا جواب نہ مل سکے۔ الانتباہات المفیدہ کا پس منظر اگر آپ جانیں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے اندر تشریف لے گئے، وہاں طلباء نے ان سے کچھ سوالات کیے اور کچھ بیان کرنے کی درخواست کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں جو بیان کیا ہے اور طلباء کے سوالات کے جوابات دیے تو وہ اتنے کامل و مکمل تھے کہ اس کے بعد کسی اشکال کی گنجائش باقی نہیں بچی۔ اصول بیان فرمائے کہ کسی بھی خبر کی صداقت کو تسلیم کرنے کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے، اس کو دیکھا جائے۔ یا تو یہ چیز ہے کہ وہ عقل کے مطابق ہو، یا خبر متواتر جس کو کہتے ہیں کہ کسی بات کے نقل کرنے پر اتنی بڑی تعداد لوگوں کی متفق ہو جائے کہ جن کے بارے میں عقلاً یہ ناممکن ہو کہ اس سب مل کر جھوٹ بول رہے ہوں گے، یا کوئی ایسا شخص خبر دے رہا ہو کہ جس کی صداقت اور راست بازی مسلم ہو کہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، تو اگر وہ کوئی اطلاع دے رہا ہے اور وہ عقل کے خلاف نہیں ہے تو پھر اس کو ماننے کے اندر کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کسی مزید دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہی دلیل استعمال کی تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی وحی آپ پر آئی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو دامن صفا کے اندر اکٹھا کیا اور ان سے پہلا سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ لوگوں ایک بات یہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ دشمنوں کا ایک لشکر جرار اس پہاڑی کے پیچھے جمع ہے اور صبح اچانک تم پر حملہ کر دینا چاہتا ہے، تو کیا تم اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر صرف میرے کہہ دینے کی بنا پر اس کی تصدیق کر دو گے؟ تو تمام لوگوں کا ایک ہی جواب تھا، ما جربنا علیک الکذب، آج تک ہم نے کبھی آپ کے بارے میں جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ یعنی اس پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ نہیں، اتنا بڑا لشکر کوہ صفا کے پیچھے اکٹھا ہو جائے، اس کی وجہ کیا ہوگی، اس کا محرک کیا ہوگا، کیوں ان کو ہم سے دشمنی ہوگی، کیوں ہم پر حملہ کرنا چاہیں گے، کسی چیز کی گفتگو نہیں ہے۔ بنیاد صرف یہ ہے کہ یہ اطلاع ایک ایسا شخص دے رہا ہے جس کی 40 سال زندگی میں کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا ہے، اور ان کا آپ جو کہیں گے اس کی ہم تصدیق کریں گے۔ مخبر صادق جس کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ ہو، تجربات سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے، یا کسی بات کے کہنے پر اتنی بڑی جماعت متفق ہو بغیر کسی شک کے کہ جس کے بارے میں یہ امکان ہی نہ ہو کہ اس نے مل کر کسی جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہوگا، یا عقل کے مطابق ہو، یہ سارے کے سارے معیار ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الانتباہات المفیدہ کے اندر ان چیزوں کو شامل بیان کیا ہے۔ پھر یہ کہ جو چیزیں ہیں وہ قطعی ہیں یا ظنی ہیں، خبر دینے والا کس درجے کا ہے، یہ اصول جو بیان فرمائے ہیں، ان اصول کی بنیاد پر جتنے اشکالات آتے ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طرف تو میری گزارش علماء کرام سے ہے کہ وہ فتنوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ فتنے نئی نئی شکلوں میں شکلیں تبدیل کر کے آ رہے ہیں۔ اسلام کے اندر سے پیدا ہونے والے فتنوں میں قادیانیت کا فتنہ تھا، ہندوستان میں شکیلیت کا فتنہ آیا، پاکستان میں غامدیت کا فتنہ آیا، اور یہ مرزا کا فتنہ آیا، اور اس کے علاوہ ساؤتھ انڈیا میں صدیق دیندار چند بشیشور کا فتنہ آیا، حیدرآباد کے علاقے میں فیاض بھیا کے نام سے ایک فتنہ آ رہا ہے۔ روز نئے نئے فتنے سامنے آ رہے ہیں، اور ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مہدویت سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے۔ ابھی ہمارے عزیز مصعب نے جاوید غامدی کے جو تعلیمات کا خلاصہ میرے سامنے لا کر رکھا، اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوگا، مہدی کے نام کے کسی شخص کا وجود نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وہی عقل کے خلاف ان کو یہ چیز نظر آتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور، یہ ایسے مسلمات سے ہے کہ کبھی اس کے اوپر ہاں یا نہیں کے سلسلے میں گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ گفتگو ہوئی ہے، اسی کا سہارا لے کر جھوٹے مدعیان مہدویت پیدا ہوئے، مہدیت کا دعویٰ کر کے سامنے آئے۔ یعنی یہ تو مسلم تھا کہ مہدی کا وجود ہوگا، اب وہ کون ہوں گے، ان کی صفات کیا ہوں گی، اور آیا وہ آ گئے کہ نہیں آئے، اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ لیکن آج مہدویت ہی کا انکار ہو رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں 1400 سال سے مسلمات کے طور پر چلی آ رہی تھی، ان کو آج عنوان بنا کر ان کے سلسلے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو علماء کرام کو اپنی آنکھ کھول کر ان تمام فتنوں کو جائزہ لینا چاہیے۔ یہی نہیں، خالص اسلامی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے جو علماء اور جماعتیں ہیں، ان میں ایک رجحان پیدا ہو رہا ہے بڑا خطرناک قسم کا۔ شریعت جو کہ نام ہے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس صحیح کے مجموعے کا، آج اس فکر کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دین صرف کتاب اللہ کا نام ہے، اگر اس میں کچھ گنجائش ہے تو سنت کی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ہے۔ باقی فقہا نے جو استنباطات کیے ہیں وہ شریعت سے الگ ہیں، وہ دین سے الگ ہیں، اور ان کے بارے میں ہر کس و ناقص کو اجتہاد کرنے کی آزادی دی جا رہی ہے، جس سے پورا شریعت کا چہرہ مسخ ہو سکتا ہے۔ ان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے
کہ شریعت کا مدار کن چیزوں کے اوپر ہے، اور قرآن کی، حدیث کی، اجماع کی، قیاس صحیح کی شریعت کے اندر کیا حیثیت ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، اور ان سے ثابت ہونے والے احکام کی کیا حیثیت ہے۔ علماء کرام کو ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی چاہیے اور نوجوانوں کو اس سے واقف کرانا چاہیے۔ یہ ہے ایک ذمہ داری جس کا تعلق علماء کرام سے۔ دوسری طرف میں اپنے نوجوان سامعین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بھائی، ہر کس و ناکس کی تحریریں پڑھنا اور ہر ایک کی تقریریں سننا چھوڑ دیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس سوشل میڈیا کے زمانے میں سب سے زیادہ گمراہی اسی سے پھیل رہی ہے کہ کوئی بھی لنک لے لیا، کسی کی بھی اسپیچ بڑی اچھی لگی اس کو سننے لگے، کسی کی تحریر بہت اچھی لگی پڑھنے لگے۔ اپنے اندر اتنی تمیز نہیں ہے کہ صحیح و غلط کے درمیان امتیاز قائم کر سکیں، اس لیے وہ بلا ارادہ غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، غلط نظریات ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں اور اسلام کے خلاف نظریات بننے لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو ایک ماہر مستشرق یا ایک ماہر مکار شخص اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی اپنے چال بازی سے کوشش کر رہا ہے، اس کو انداز ایسا دے رہا ہے کہ ناواقف آدمی اس کو بھانپ نہ سکے، اور دوسری طرف پڑھنے والا ایسا بھولا بھالا انسان ہے کہ جس کی اسلامی معلومات صفر ہے، وہ انہی کو حقیقت سمجھتا چلا جاتا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ فلاں چیز بھی تو کتابوں میں لکھی ہے، فلاں چیز بھی تو کتابوں میں لکھی ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ سناتا ہوں، غور کرنے سے اس کو سننا چاہیے۔ ہمارے شیخ اور استاد حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک صاحب آئے۔ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ مودودی صاحب نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں جو نظریہ قائم کیا ہے کہ ہر صحابی کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے، اور انہوں نے تنقیدات کی بھی ہیں، تو انہوں نے بھی تو تاریخی کی کتابوں سے معلومات اکٹھا کی ہے، اپنی طرف سے تو کوئی چیز لے کر نہیں آئے۔ اس پر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مثال دی تھی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ دیکھو، ایک پارک ہے، ایک باغ ہے، جہاں طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک مالی صبح کو جاتا ہے، وہاں سے اچھے اچھے خوبصورت پھول چن کر لاتا ہے، اس سے ہار تیار کرتا ہے، وہ کسی کے گلے کی زینت بنتا ہے، کسی کے جوڑے کی زینت بنتا ہے، کسی گلدستے کے اندر سج جاتا ہے۔ ایک شخص ہے جو اپنے بچوں اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے وہاں سے ہری ہری گھاس کاٹ کر لاتا ہے، ہرے ہرے پتے چن کر لاتا ہے۔ ایک شخص ہے جو اپنے چولہے میں جلانے کے لیے ٹوٹی پھوٹی لکڑیاں چن کر لے آتا ہے تاکہ چولہا جلائے۔ لیکن اسی مجمع کے اندر ایک جانور صبح سویرے سر جھکائے ہوئے جھاڑیوں کے اندر ایک چیز تلاش کرتا پھرتا ہے۔ وہ کون جانور ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور کس چیز کو تلاش کر رہا ہے آپ اس کو بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ جو لوگ قضائے حاجت کر کے کسی خفیہ جگہ سے اٹھ کر اپنی ضرورت پوری کر کے فارغ ہو کر اٹھ کر گئے ہیں، اس کو صرف اسی کی تلاش ہوتی ہے، اور وہ سونگتا پھرتا ہے اور وہاں سے جا کر اپنی مطلوبہ غذا حاصل کر کے نکل آتا ہے۔ اب یہ تو اپنے اپنے ذوق کی بات ہے کہ اس پارک سے کس کو کیا ملا۔ پھول بھی اسی پارک سے ملا ہے، گھاس بھی اسی پارک سے ملی ہے، ٹہنیاں بھی وہیں سے ملی ہیں، لیکن غلاظت کے تلاش کرنے والے خنزیر کو بھی اپنی غذا اسی سے ملی ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو پارک سے کھا کر آ رہا ہوں، اس میں پارک کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، یہ اس کے ذوق کی بات ہے۔ تو بھائی، تاریخ کی کتابوں کی حیثیت تو ایک جنگل کی سی ہے، انہوں نے تمام معلومات کو اپنی کتابوں کے اندر سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ اب یہ محققین کا کام ہے کہ راویوں کی جرح و تعدیل کے ساتھ ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر اور دیگر تاریخی شواہد کی روشنی میں اور آیات اور احادیث کے دلائل کی روشنی میں یہ پرکھیں کہ اس کے اندر آنے والی کون سی خبر صحیح ہے، کون سی خبر صحیح نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے بہرحال وہ حوالے کے
اس کو حوالے کے طور پر پیش کر دیا جائے۔ اس لیے مستشرقین جو باتیں لکھتے ہیں یا جہاں سے وہ لے کر آتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی اسلامی کتابوں کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے، لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ کہاں سے انہوں نے کسی کتاب سے انہوں نے کوئی مضمون نقل کر لیا ہے۔ یہ ماہر علماء کا اور محققین کا کام ہے کہ دیگر شواہد اور دلائل کی روشنی میں اس کو پرکھیں کہ یہ نقل صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال یہ زمانہ بڑے فتنے کا ہے۔ البلاغ اکیڈمی نے جو بیڑا اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کارندوں کی عزم و ہمت میں اور قوت عطا فرمائیں، ان کی خدمات کو قبول فرمائیں۔ نوجوان نسلوں کو، خاص طور سے انگریزی تعلیم یافتہ طبقے کو گمراہی سے بچانے کے لیے، غلط نظریات سے بچانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید قوت عطا فرمائیں، ان کے خدمات کو قبول فرمائیں۔ آج یہ معلوم کر کے مزید مسرت ہوئی کہ البلاغ اکیڈمی کے 3 بنیادی مرکزی شعبے کا اجرا کیا جا رہا ہے: دارالحکمت، دارالہدایت اور دارالعلوم البلاغ اکیڈمی، جس میں دارالعلوم کے ذریعے تو ان حضرات کو درس نظامی کی تعلیم دلانے کی کوشش کی جائے گی کہ جو عمر رسیدہ ہو چکے ہیں۔ اب ان کے لیے باقاعدہ کسی مدرسے کے اندر داخل ہو کر تعلیم حاصل کرنے کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے، اس لیے ان کو آن لائن تعلیم دلائی جائے گی۔ دارالہدایہ اس شعبے کے ذریعے فتنہ ارتداد اور مغربی افکار کے زیر اثر پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کا قدیم و جدید ذخیرہ علم کی روشنی میں مدلل و محقق تجزیہ کیا جائے گا، اور عصر حاضر کے تقاضے و ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً مختصر مدتی کورس منعقد کیے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا شعبہ جو ہے دارالحکمت، اس شعبے کے قیام کا مقصد اسلامی علوم و فنون کا مختلف زبانوں میں ترجمے کا انتظام کیا جائے گا۔ نیز جدید علوم اور سائنسی فنون میں اسلامی منہج متعین کرنے کی راہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ علم کا صحیح استعمال ہو سکے۔ اس میں خاص طور سے یہ دارالعلوم کا شعبہ ہے، میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو نظام میرے سامنے آیا اس سے معلوم ہوا کہ اس میں درس نظامی کی تعلیم دی جائے گی۔ اصل میں ایک کمی یہ بھی ہوتی ہے کہ نامکمل نصاب پڑھ کر، ناقص نصاب پڑھ کر آدمی جب اپنے کو فارغ سمجھ لیتا ہے، عالم سمجھ لیتا ہے، پختگی نہیں آتی تو پھر وہ صحیح نتائج اخذ نہیں کر پاتا۔ اس کے سامنے آیات بھی ہوتی ہیں، احادیث بھی ہوتی ہیں، فقہ کی کتابیں بھی ہوتی ہیں، مگر چونکہ اس کا علم ناپختہ ہے، اس نے اصول نہیں پڑھے۔ درس نظامی میں اصول فقہ بھی آئے گا، اصول حدیث بھی آئے گی، اصول تفسیر بھی آئے گی، صرف نحو کے بنیادی قواعد بھی آئیں گے، بلاغت اور معنی کے اصول بھی آئیں گے۔ اگر ان تمام چیزوں کو بقدر ضرورت پڑھ رکھا ہے تو پھر اس کے بعد وہ انشاءاللہ غلط چیزوں کا شکار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کچھ تھوڑا حصہ یہاں سے تھوڑا سا وہاں سے لے کر پڑھ لیا ہے اور درس نظامی کو مکمل نہیں کیا ہے تو یہ علم ناپختہ ہوگا اور عالم ہونے کے باوجود آدمی صحیح راستے پر نہیں چل پائے گا۔ اس لیے جو لوگ اس راہ میں قدم رکھیں وہ وقت کی اس کی کوشش نہ کریں کہ بس چند سالوں کے اندر مجھ کو جلد سے جلد فارغ ہو جانا ہے، بلکہ جتنا وقت حقیقتاً مطلوب ہو اس میں صرف کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال آپ کو تعارفی کلمات کے ذریعے معلوم ہوا ہوگا کہ میں آج ہی بنگلہ دیش کے سفر سے واپس آیا ہوں اور میں بیمار بھی ہو گیا تھا، لیکن اس اہم پروگرام میں شرکت کے لیے چند منٹ کے لیے شریک ہو گیا ہوں۔ اتنی گزارشات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے، پوری ملت کے لیے مفید بنائے اور کام کرنے والوں کو حوصلہ عطا فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم علمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اے اللہ، جو حضرات البلاغ اکیڈمی کے ذریعے تیرے دین کے نشر و اشاعت کی کوشش کر رہے ہیں، شکوک و شبہات سے حفاظت کی کوشش کر رہے ہیں،
ملت کے نوجوانوں اور نوخواندہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی کوشش کر رہے اے اللہ ان کے مسائل کو قبول فرما، اے اللہ صحیح راستے کی رہنمائی فرما، غیبی نصرت شامل حال فرما، ہر فتنے سے حفاظت فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔